IBA पास 5 to 15 का स्लोगन और उनकी दर्द कहानी तो लगभग सिंध भर और मुल्क भर के लोगों ने सुनी होगी और यकीनी तौर पे अथॉरिटीज़ तो बार बार सुनते होंगे। ये अलग बात है कि उनके कानों में कपास और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। उनको अपने मफादात के बगैर कुछ सुनाई भी नहीं देता और कुछ दिखाई भी नहीं देता। 5 से 15 ग्रेड तक जो जॉब्स हैं वो प्रॉपर किसी साख वाले नामवर अदारे के जरिए टेस्ट लेने के बाद उनको दी जाएंगी। सिंध गवर्नमेंट को ये ख्याल भी आया, 2016 में उन्होंने पॉलिसी भी बनाई और उस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए 2021 में सिंध भर के नौजवानों से दरख्वास्तें भी ली गई। 2023 में IBA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सिंध भर के उन कैंडिडेट्स जिन्होंने सिंध गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत 5 to 15 ग्रेड के जॉब के लिए चालान जमा करवाए, दरख्वास्तें देकर रखी थी, उनसे 2023 में बाज़ाब्ता तौर पर IBA ने टेस्ट लिया। अब 2026 आने वाला है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट IBA के पास तमाम कैंडिडेट्स को किसी एक को भी जॉब ऑफर करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके उलट सिंध गवर्नमेंट ने IBA को एक ऐसा आसान टूल बनाया है कि जिनसे बार बार इन्हीं जॉब्स के लिए, इन्हीं स्केल से जॉब्स के लिए टेस्ट लेकर पैसे कमाने और पैसों के लूट खसूट में मसरूफ नजर आ रही है। शायद एक सबब यह भी हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट को कहीं से ऐसा सुराग नहीं मिल रहा जिसके जरिए वो अपने मंजूर नजर और उसके साथ साथ ऐसे लोगों को ये जॉब्स दें जिनसे लाखों करोड़ों और अरबों रुपए कमा सके। 5 to 15 स्केल के जॉब्स के लिए सिंध के लाखों कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। उनमें से 3.25 लाख कैंडिडेट्स IBA टेस्ट पास करके ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी 2016 में भी 1 लाख के लगभग जॉब्स उन्होंने डिक्लेयर किए थे कि 1 लाख जॉब्स पड़े हुए हैं जिनके लिए उनको कैंडिडेट्स चाहिए। अब तो कह रहे हैं कि वो 1 लाख जॉब्स बढ़कर 3 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर सिंध हुकूमत नेक नियति के साथ चाहे तो 3.25 लाख जो IBA पास कैंडिडेट्स हैं उन सबको एक ही वक्त जॉब्स ऑफर करके सिंध में बहुत बड़ी नेक नामी कमाने के साथ साथ सिंध के लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से लगाने के साथ साथ सिंध भर के 50 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स की जगह खाली हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मुलाजिम न होने की वजह से सफर कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट्स का सफर करना भी खत्म हो जाएगा। सिंध के लाखों नौजवान रोजगार से भी लग जाएंगे और ऐसे में जो शिकायत है सिंध हुकूमत की बदनामी हो रही है उसका भी खात्मा होकर सिंध हुकूमत की नेकनामी होने लगेगी। लेकिन इन बदबख्त सिंध के हुक्मरानों को किसी भी कीमत अच्छा काम करना नहीं, नाम कमाना नहीं, इनकी मुकद्दर में जलालत, ख्वारी और लानत और मलामत है। यही वजह है कि 2016 में जो सिंध गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी बनाई, 2021 में उस पर अमल का पहला स्टेप लिया गया, 2023 में टेस्ट लिए गए, अब 2026 आने वाला है, लेकिन जॉब्स मौजूद हैं, कैंडिडेट मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट के पॉलिसी के मुताबिक मौजूद है, लेकिन ये कुछ भी पेशरफ्त करने के लिए तैयार नहीं। सिंध के नौजवानों की ख्वाहिश थी, इनकी डिमांड थी, इनको क्या पता कि सिंध गवर्नमेंट जब इनके दरीना डिमांड जॉब पोर्टल को पूरा करेगी, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी मुसीबत इनके ऊपर गिरेगी जिसका शायद अजाला सिंध के नौजवान कर नहीं पाएंगे। फिर यही हुआ कि सिंध हुकूमत ने बालाखिर मुद्दतों कई सालों की जद्दोजहद के बाद जॉब पोर्टल का तो अब इफ्तिताह कर दिया है, लेकिन उन्होंने जो जॉब पोर्टल के लिए क्राइटेरिया तय किया है वो ऐसा क्राइटेरिया तय किया है जिसका माजी करीब में कोई मिसाल सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ नहीं मिलता। क्योंकि इससे कबल सिंध गवर्नमेंट ने
ایجوکیشن محکمہ ایجوکیشن میں ٹیچرز بھرتی کیے, ان کی تعداد بھی لگ بھگ 1 لاکھ تھی. وہاں پر ٹاپ ٹو باٹم کی پالیسی کے تحت اسی IBA سے جن کینڈیڈیٹس نے ٹیسٹ پاس کیا تھا ٹاپ ٹو باٹم کے پالیسی کے تحت 1 لاکھ ٹیچرز سندھ گورنمنٹ نے سندھ بھر میں بھرتی کیے. لیکن اب جب جاب پورٹل کا افتتاح کیا گیا ہے, وہاں پر تو گریڈنگ پالیسی, وہاں پر جو ہے انٹرویو پالیسی, وہاں پر پتہ نہیں کون سی پالیسیاں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نامہ ہے, فیصلہ ہے کہ ایج کے حوالے سے نرمی برتی جائے گی, جس پر ملک بھر کے تمام صوبے عمل کر رہے ہیں. لیکن سندھ کے بدبخت حکمران جن کے نصیب میں کوئی اچھا کام نہیں, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو بالا ٹاک رکھ کے یہاں پر عمر میں نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ 33 سال سے زائد کوئی کینڈیڈیٹ اب سندھ گورنمنٹ میں جاب حصول نہیں کر سکتا. لیکن اس سے قبل جب انہوں نے 5 to 15 گریڈ کے جاب کے لیے نوجوانوں سے درخواست لی, اس وقت ایسا کوئی شرط نہیں تھا. لیکن جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 to 15 پالیسی کے تحت IBA پاس کینڈیڈیٹس کو اگر یہ جاب دیں گے میرٹ پر ٹاپ ٹو باٹم کے پالیسی کے تحت, تو پھر ان کے چہیتے ان کو یہ کیسے نوازیں گے, یہ اپنے چہیتوں کو, ان کے لوگوں کو کیسے نوازیں گے. سب سے بڑی بات کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا معاملہ ہے. ان جابز کے نام پر سندھ حکومت, ان کے چہیتے اربوں روپے کما سکتے ہیں. اربوں روپے کا خسارہ کر کے یہ جابز فری میں دیں, یہ کام تو نہیں کر سکتے. سو میرٹ بحالی تحریک کے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے بھی جذبات جانتے ہیں کہ بالآخر ان کو یہ سفر کیوں کروایا جا رہا ہے. شکی جلن کیا کہیں گے؟ بڑی مہربانی سلطان صاحب. 2023 سے ہم میدان عمل میں ہیں, ہم روڈوں پہ احتجاج کر رہے ہیں, بھوک ہڑتالیں کر رہے ہیں. ہم اپنے مطالبات کے لیے, اپنے 5 کینڈیڈیٹس کے مطالبات کے لیے ہم وہ جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ ہم نے احتجاج نہیں کیا. ہم نے عید کے موقع پہ فریال ٹالپور بلاول ہاؤس نوندروں میں فریال ٹالپور کے سامنے بھی احتجاج کیا, ان کو یادداشت نامہ پیش کیا کہ ہمارا مستقبل کہاں ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا ناگوار سلوک کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اس چیز کو دیکھوں گی. اور اس کے علاوہ سندھ کے جتنے بھی MNAs ہیں, MPAs ہیں, ان کے بنگلوں پہ ہم نے جا کے اپنی لیٹر دیے ہیں, چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کیے ہیں, ریکویسٹ کی ہے, اپلیکیشن دیے ہیں کہ بھائی ہمارا آپ جو مسئلہ ہے وہ حل کریں. ہماری ایج نکلتی جا رہی ہے اور ہم لاکھوں نوکریاں ہونے کے باوجود ہم بے روزگار بیٹھے ہیں, لیکن آج تک کسی نے ہماری آواز نہیں سنی, نہ ہی ہمارے مطالبات پہ کام کیا ہے. امجد مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی میرٹ بحالی تحریک کے سربراہوں میں سے ایک ہیں. امجد مہر صاحب کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارا تھا کہ پہلے تو چیف سیکریٹری سارے سندھ کے ڈپارٹمنٹ کو ایسے نہیں بھیجتے ہیں کہ آپ کے پاس ویکنسی کتنی ہے. جب ویکنسی آ جاتی ہے پھر اناؤنسمنٹ جو ہوتی ہے, اس کے بعد کینڈیڈیٹ سے ٹیسٹ لکھی جاتی ہے, 3 سال کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. ان 3 سالوں میں انہوں نے اب تک کوئی بھی پروسیس اسٹارٹ نہیں کیا. اس کے بعد جو پہلے انہوں نے پالیسیاں بنائی ہوئی تھیں, ان کی پالیسیاں ہم نے ابھی تک اپنی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کی. جو انہوں نے اپنی پالیسیاں پہلے دی ہوئی تھی, ہم کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ صرف اور صرف اس پہ کام کرے, کیونکہ غریب کے بچوں کی نہ کبھی کسی نے سنی ہے نہ سنی جاتی ہے. تو جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے صرف اور صرف ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ان پہ رہیں. انٹرویو پالیسی پہلے نہیں تھی, گریڈنگ پالیسی پہلے نہیں تھی, ایج کی ہمیں رعایت دی گئی تھی 45 سال کی, وہ ہماری ختم کر دی گئی ہے. سندھ گورنمنٹ آپ کے مطالبات ماننے کی موڈ نہیں. پورٹل تو بنایا گیا, لیکن جو شرائط رکھے گئے ہیں, جو فارمیلٹیز رکھے گئے ہیں, اس میں تو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو یہ جابس دیں گے. تو آپ کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اصل میں ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ پہلے 3 سالوں سے ہم نے جدوجہد کی ہوئی ہے, اور ان کو بھی ہمارے بہت سے سندھ گورنمنٹ کے نمائندوں سے ہم نے ملاقات کی ہوئی ہے, مگر یہ ہے کہ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی سندھ کے نوجوانوں کو لالی پاپ دے کر ان کو چپ کروا دے. انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ہم CM ہاؤس کی طرف بھی جائیں گے, انشاءاللہ ریڈ زون میں بھی جائیں گے, اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے انشاءاللہ کراچی سے واپس نہیں آئیں گے. معاملہ وہی ہے
کہ ان کے منظور نظر نہیں آ رہے اور ان کا جو دھندا ہے اربوں روپے کا وہ نہیں ہو رہا. اس لیے پالیسی پر پالیسی اور پالیسیاں بناتے بناتے 10 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. سندھ کے بے شرم حکمرانوں، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت نامی چیز ہوتی ہے تم میں وہ بھی نہیں. 10 سال کی پالیسی آپ نے بنائی تھی، اب تک نوجوانوں کو آپ جابز آفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اوپر سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات جہاں پر عمر کی نرمی دی گئی ہے اس کو بھی آپ نظر انداز کر رہے ہو. بات تو کھلی ہوئی ہے کہ آپ کو اپنے لوگ اور آپ کو اربوں روپے چاہیے. آپ کی بدنیتی، آپ کی بد کرداری کھل کے سامنے آ چکی ہے. لیکن وقت بدلتے سندھ کے حکمرانوں دیر نہیں لگتا. سندھ کے نوجوان جو اپنے حقوق کے لیے جاگ چکے ہیں، 17 نومبر 2025 کے روز وہ پریس کلب کراچی پہنچیں گے. اس کے بعد سی ایم ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے. پھر دمادم مست کلندر ہوگا. دیکھتے ہیں کہ سندھ کے بدمست اور بدبخت حکمران کیسے سندھ کے نوجوانوں کے مطالبات نہیں مانتے. سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد.